تعالیٰ کا بہت فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا، صحت عافیت اور تندرستی کے ساتھ اپنے گھر آ کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لوگ حج پر جا رہے ہیں، حج کے ایام ہیں، اور جس کا بلاوا آ رہا ہے وہ بڑی خوشی خوشی جا رہا ہے، گھر والے رخصت کر رہے ہیں۔ کسی کو حج پر رخصت کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اور کوئی حج پر جا رہا ہے تو اس کو رخصت کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، کچھ اپنی تصاویر بھیج رہے ہیں، کچھ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، کچھ حج کے متعلق مسائل پوچھ رہے ہیں، کچھ حج کی تربیتی نشستوں میں آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ حج کا موسم چل رہا ہے، اور انشاءاللہ بس ابھی کچھ ہی دن ہیں اور اس کے بعد مناسک حج شروع ہو جائیں گے۔ وہ تلبیہ کی آوازیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، لوگ منی، عرفات، مزدلفہ جائیں گے، وقوف عرفہ ہوگا، پھر طواف ہوں گے، پھر وہ سارے رمی جمرات کے مناظر، احرام باندھنا، قربانی کرنا، بہت سارے مناسک حج ہوتے رہیں گے۔ اور جس کا حج مقبول ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے مطابق، وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے اسی دن دنیا میں آیا ہے، جیسے اسی دن دنیا میں آیا ہے۔ یہ اپنے اپنے عشق اور اپنی اپنی محبت اور اپنی اپنی لگن کی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اس کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں پہنچ کر بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ کچھ گھر بیٹھ کر بھی اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوتے ہیں، اور کچھ اس کے در پر پہنچ کر بھی اس کی بارگاہ سے ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ یہ بس نصیبوں کی بات ہے، دلوں کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی شہزادی بڑی حسین اور جمیل تھی۔ اسی بادشاہ کے محل کے اندر مزدور کام کیا کرتے تھے، تعمیرات کا کام کرتے تھے، صفائی کرنا، جھاڑو لگانا، دیگر چھوٹے موٹے کام کرنے کے بہت سارے لوگ تھے۔ تو اس میں ایک نوجوان تھا جو مزدور تھا محل کا۔ شہزادی کو اس مزدور سے محبت ہو گئی، اور اس مزدور نے بھی شہزادی کو دیکھا تو شہزادی اتنی حسین اور جمیل اور اتنے اچھے اخلاق کی تھی کہ اس مزدور کو بھی اس شہزادی سے محبت ہو گئی۔ دونوں طرف محبت تو تھی، لیکن دونوں کا جو اسٹیٹس تھا وہ بہت فرق تھا۔ وہ شہزادی، یہ مزدور چاہ کر بھی مل نہیں سکتے تھے، شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ بادشاہ کیا منہ دکھاتا دیگر بادشاہوں کو کہ میری بیٹی نے، شہزادی نے، جس کے حسن کے چرچے پورے ملک کے اندر ہیں، پوری سلطنت کے اندر ہیں، اس نے ایک مزدور سے شادی کر لی ہے۔ وہ کیا منہ دکھاتا کسی کو؟ کسی طریقے سے اس شہزادی کو اس مزدور نے پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ اگرچہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، بڑے معاملات ہیں، اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، لیکن کبھی ملاقات ہی کر لی جائے، کبھی ملاقات کی کوئی راستہ، کوئی سبیل نکالو۔ تو اس شہزادی نے کہا کہ ملاقات بھی بڑی مشکل ہے، اگر میں تم سے ملاقات کے لیے آؤں گی تو زمانہ کہے گا کہ شہزادی ہو کر مزدور سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے، مزدور کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اس کو کوئی شہزادہ نظر نہیں آیا، کوئی اپنی سلطنت میں کوئی وزیر یا وزیر کا بیٹا نظر نہیں آیا۔ اس کی نظریں اگر لگیں تو مزدور پہ جا کے لگیں، تو بدنامی میری بھی ہے، تمہاری بھی ہے، پوری بادشاہت کی ہے، سلطنت کی ہے، ملاقات تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں خود بھی تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تو ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے تم سے ملاقات کرنے کا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، عبادات کرو، ریاضات کرو، صبح و شام اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، دن کو روزے رکھو، رات کو قیام اللیل کرو، مسجد سے اٹھو نہیں، اعتکاف کر لو،
اور اس قدر ولایت میں مقام پالو کہ جب تم دعا مانگو، جو دعا مانگو وہ قبول ہو جائے، مستجاب الدعوات بن جاؤ، ولی کامل بن جاؤ۔ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اور میں تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں تو یہ ایک راستہ ہے۔ اس مزدور نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس طرح ملاقات ہماری ہو سکتی ہے، اگر اس طرح ہماری ملاقات ہو سکتی ہے تو مجھے قبول ہے۔ اب اس مزدور نے ایک مسجد میں جا کر اعتکاف کیا اور کئی سال تک عبادت کرتا رہا، پورے دن روزہ رکھتا، پوری رات عبادت کرتا، لوگوں سے ملنا جلنا سب چھوڑ دیا، بس اسی رب کی بارگاہ سے لو لگائے رکھتا۔ شہرت ہوئی، شہزادی نے کہا تھا کہ تمہاری شہرت ہو جائے گی، لوگ تمہارے پاس دعائیں کروانے کے لیے آئیں گے، تعویذات لینے کے لیے آئیں گے، تو جب لوگ تمہارے پاس دم کروانے تعویذات لینے کے لیے آئیں گے دنیا بھر سے، تو میں بھی اپنے بابا سے کہوں گی کہ فلاں جگہ پہ ایک درویش ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں اس سے دعا کروا کے آ جاؤں، میرے والد مجھے اجازت دیں گے، میں تمہارے پاس ملاقات کے لیے آ جاؤں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ سارے مراحل طے کرنے پڑیں گے۔ اب اس نے بستر لگایا، اعتکاف کیا اور عبادات کرنے لگا، اس کی شہرت ہوئی، پورے ملک کے اندر اس کا نام ہوا کہ ایک اللہ کا ولی ہے، ایک بزرگ ہے جو عبادتیں کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ شہزادی تک شہرت پہنچی، بادشاہ تک شہرت پہنچی، تو شہزادی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اپنی سلطنت میں ایک درویش ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک صالح ہے، اجازت ہو تو اس سے ملاقات کر کے دعا کروا کے آ جاؤں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ملاقات کر کے آؤ۔ کئی سال گزر چکے تھے، کئی سال گزر چکے تھے، اب یہ شہزادی تیار ہو کر اپنے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ اس درویش سے ملنے کے لیے گئی، درویش کے سامنے جا کر بیٹھی، کئی گھنٹے تک بیٹھی رہی، درویش نے نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، اس نے نگاہ ہی نہیں اٹھائی۔ شہزادی نے کہا کہ ارے نوجوان، ارے درویش، دیکھ تو صحیح تجھ سے ملنے کون آیا ہے۔ درویش نے نظریں اٹھا کر دیکھی اور اس طرح دیکھا جیسے پہچانتا ہی نہ ہو۔ تو شہزادی نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ درویش نے کہا نہیں پہچان سکا۔ اس نے کہا میں وہی شہزادی ہوں جس نے تجھے اس راستے پر لگایا تھا، یہ جو سارے معاملات تو نے کیے، یہاں تک پہنچا، تیری شہرت ہوئی، ولایت ملی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے، شروع کروانے والی میں تھی، اور اس کا انجام یہ ہونا تھا کہ آخر میں ہماری ملاقات ہونی تھی۔ دیکھ آج وہ دن آ گیا جس کے لیے تو نے یہ محنتیں کی، اور آج ہماری ملاقات کا دن ہے۔ تو اس درویش نے کہا خدا کی قسم، جب سے اس سے محبت کی ہے دنیا کی محبت سے دل نکل گیا ہے، اب کوئی نظر ہی نہیں آتا، اب کوئی سمجھ ہی نہیں آتا ہے، تو کون ہے بخدا جانتا ہی نہیں ہوں۔ جب سے اس کا حسن نظر آیا ہے، جب سے اس کے حسن میں گم ہوا ہوں، کسی اور کے حسن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اور یہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا۔ حج کے لیے لوگ جائیں گے، کچھ لوگ حج پہ جائیں گے، مناسک حج ادا کریں گے، مدینے نہیں جائیں گے، واپس آ جائیں گے،
ٹائم نہیں تھا، کاروبار تھا، لین دین کرنی تھی، مسائل تھے، یہ تھا وہ تھا، 5-6 دن 10 دن 12 دن مکے میں گزارے، مکے کی زیارات کی، مناسک حج ادا کیے، واپس آ جائیں گے، مدینہ پاک نہیں جا سکیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے حضرت علامہ عبد الرحمن جامی جیسے، جب مدینے جائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے تو سلام کا جواب بھی پائیں گے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے 17 مرتبہ حضور کے روضہ انور کی زیارت کی، 17 بار آپ نے حج اور عمرے کے سلسلے میں مدینہ پاک گئے اپنے شہر سے، اور ہر مرتبہ جب الوداعی سلام کہنے کے لیے، رخصت ہونے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہوتے اور روک کر سلام عرض کرتے، یا رسول اللہ اب جدائی کا وقت ہے، آخری سلام قبول کیجئے، تو روضہ انور سے آواز آتی، خوش روی جامی باز آیت، جامی خوش رہو اور واپس پلٹ کے پھر ہمارے پاس آنا، خوش رہو جامی، پلٹ کے پھر ہمارے پاس آ جانا، پریشان نہ ہو، رو نہیں، پھر بلا لیں گے تمہیں، پلٹ کے پھر آنا۔ جب بھی جاتے سلام عرض کرتے، جب آخری سلام تو جواب ملتا رسول اللہ کی بارگاہ سے سلام کا، اور ساتھ میں یہ بھی حضور فرماتے، خوش روی جامی باز آیا، جامی خوش رہو پھر پلٹ کر آ جانا۔ 17ویں مرتبہ جب حضور کی بارگاہ میں، یہ آپ کا آخری سفر تھا مدینہ منورہ کا، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو حضور نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش روی جامی، اتنا فرمایا، باز آیت نہیں فرمایا، اتنا فرمایا کہ جامی خوش رہو، بس آگے یہ نہیں کہا کہ واپس بھی آ جانا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی کھڑے رہے روضہ انور پر کہ شاید یہ بھی آواز آ جائے، لیکن واپس ہمارے پاس آ جانا، واپس پلٹ کر آ جانا، یہ آواز نہیں آئی۔ تڑپے، روئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، خادموں نے اٹھایا، ہوش دلایا، جامی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہر مرتبہ جب سلام عرض کرتا تھا تو سرکار فرماتے تھے کہ جامی خوش رہو، واپس پلٹ کر آ جانا، اس بار سلام عرض کیا ہے تو حضور نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ جامی خوش رہو، پلٹ کر آنے کی دعا نہیں دی ہے۔ ایسی بھی کیسی خوشی کہ جہاں پلٹ کر ہی نہ آ سکوں، ایسے کیسے خوش رہوں گا کہ پلٹ کر ہی نہ آ سکوں؟ اور مجھے یوں لگتا ہے جو حضور نے یہ نہیں فرمایا نا مجھے کہ جامی پلٹ کر آ جانا، لگتا یوں ہے کہ اب اپنے شہر جاؤں گا اور انتقال ہو جائے گا، اب واپس نہیں آ سکوں گا، زندگی کے دن پورے ہو گئے۔ ایسا ہی ہوا، آپ اپنے شہر پہنچے، کچھ دن ٹھہرے، آپ کا وصال ہو گیا۔ تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جب حج کریں گے تو حج سے واپس آ جائیں گے اپنے ملک میں، اور کچھ وہ ہوں گے جب حج کرنے کے بعد حضور کے روضہ انور پر جائیں گے تو آواز آئے گی، خوش روی جامی باز آیت، خوش رہو پھر پلٹ کر دوبارہ آ جانا۔ تو قسمتوں کی، مقدروں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کا جانا اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے، اور وہ لوگ جو تیاری کر رہے ہیں اللہ ان کی تیاری میں آسانیاں فرمائے، اور جو حسرت لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حسرتوں کو جلد پورا فرمائے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر حج پر نہ بھی جانا ہو تو کم از کم حج کے مسائل سیکھو، اور حج کے مسائل سیکھ کر دعا کرو کہ یا اللہ اتنا میرے بس میں تھا کہ میں مسائل سیکھ لوں حج کے، آگے کام کرانا تیری ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ حج کیا، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، ایک مرتبہ حج کی تربیتی نشست ہو رہی تھی، حج کے مسائل سکھائے جا رہے تھے، میں اس تربیتی نشست میں جا کر بیٹھ گیا، اور وہاں پر میں نے سارے مسائل اس قدر لگن کے ساتھ سیکھے جیسے کہ ان حاجیوں کے ساتھ میں بھی حج پہ جا رہا ہوں، اس شوق کے ساتھ میں نے مسائل سیکھے۔ اور جب آخر میں دعا ہوئی تو میں نے عرض کی، یا اللہ ان سب نے مسائل سیکھ لی، یہ تو جا رہے ہیں، ایک میں ایسا ہوں جو صرف سیکھ کر بیٹھا ہوں، جا نہیں سکتا، اسباب بنا دے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اگلے سال نہ جانے کہاں سے اسباب ہوئے، میں خود بھی حج پہ چلا گیا۔ تو مقدر کی قسمت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔